کسی کو
ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امام زمانہ ولی احسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے بانی صاحب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی دفعہ سورۃ الاخلاص بانی مجلس کے تمام مخلوقین کی بلندی درجات کے لیے اور اپنے اپنے مخلوقین کی بھی پرورش۔ ہمیں درخواست کرتا ہوں جناب احسن بھائی سے دعائیں اور صلوات و سلام پہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین علیہ السلام بلندر صلوات۔ مشق
سب کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. بڑا
دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے هذا من فضل حسین ابن علی هذا من فضل حسین ابن علی حور کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانی بے کرب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے جناب سیدہ کی ذات پر ملتا سلام تربت فاطمہ زھراء پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زھراء پہ کیا ہے ماتم خواب تو حد سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے درود ہو محمد والے جناب زینب سلام اللہ علیہ لندر سلام افسوس
صوفیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھانا، سجاد سے پوچھو وہ سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو کر گئی بچی، منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا، سجاد سے پوچھو جب میت بدحال تھو سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے مولانا سلیم جعفری صاحب سے یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس سے خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔
آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے. حضرت ولی اللہ سواری سیمان کی صحت و سلامتی آپ کے ظہور میں تاجیل کے لیے آپ کی بارگاہ میں آپ کی جدہ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے ان مجالس کی مقبولیت، بانیان کی دعاؤں کی قبولیت، ان کے لیے اچھے اسباب، ان کے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے، اس موضوع اور تمام مہلک امراض سے تمام مومنات محفوظ و معمون رہیں، اس کے لیے مل کے بلندر درود بھیجی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفطر، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ کی بارگاہ سے عظیم ترین تحفہ جو اس نے ابھی عطا کیا، اور وہ تحفہ اللہ نے عطا کیا رسول کو کہ عطا کر کے واپس لے سکتا ہے. لیکن تحفہ عطا کی دو قسمیں، یا گفٹ کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں. ایک تحفہ بالعوض، ایک تحفہ بلا عوض. ایک آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اس کا عوض لے لیا، بدلہ لے لیا. کسی کو آپ نے ایک کتاب ہدیہ کی، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ ہمارے مظلومین کے لیے فاتحہ پڑھ دی ہے، تو بدلہ لے لیا نا، عوض لے لیا. اور لیکن آپ نے تقاضا محبت کے تحت کا نہیں، بس یار ہمارے دوست نے یہ رکھی ہے. یہ کیا ہوا؟ بلا عوض. اگر خدا خاص کا تھن گئی کہیں تو واپس بھی لے سکتے، واپس بھی لے سکتے. یہ چار آئین میں اربع، میں اپنی بات نہیں کر رہا کیا، ابھی بھی اپنی بات نہیں ہو رہی، مکتب کی بات نہیں ہو رہی. ہمارا مکتب امامیہ بہت غنی ہے. ہم اگر نہ پڑھیں تو الگ بات ہے، ہر شے کا جواب موجود ہے. ہم نہ پوچھیں علماء سے تو الگ بات ہے، اپنی رائے پہ چل پڑیں، بس اپنی سوچ رکھ لیں. ورنہ ہر شے غنی ہے، کیونکہ پہنچایا کس نے؟ پہنچانے والے کون ہیں؟ پرسوں کو یاد ہوگا تو میں گاڑی میں آیا، وہ کریم کی گاڑی تھی، اور بچہ جو تھا نا جاتے ہوئے وہ پڑھا لکھا تھا بچہ، لیکن وہاں بھی ہیں ایسے فکر رکھنے والے.
اہل سنت کا بچہ تھا لیکن اس کی بہت اچھی فکر معلوم ہوتی تھی. اس نے پہلا سوال اس کے میں اب یہ لباس اس نے دیکھا تو لگا تو شیعہ ہے. چلو اس نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم نے سنا ہے شیعہ پیدا ہوئے اور یزید اور حسین کے حوالے سے شیعہ سنیا میں اللہ علیہ کہاں یزید کہاں حسین. یزید کا اسلام سے دور بھی تعلق نہیں ہے بھائی. کربلا کے بعد عزادار پیدا ہوئے ہیں شیعہ رسول کے دور سے ہیں. شیعہ کے معنی میں کہ بھائی اور ہے عزادار کے معنی اور ہیں جو عزاداری کرتا ہے روتا ہے ماتم کرتا ہے جس کو عزادار حسین ہوا نا. تو شیعہ تو رسول کے دور میں تھے. سلمان شیعہ تھا. میں نے کہا شیعہ کا آسان معنی یہ ہے کہ جس نے پورا مذہب رسول یا رسول جیسوں سے لیا ہے وہ شیعہ ہے. غلط فہمی دیکھیے ہمارے نوجوان بچوں کو نہیں پتا حیثیت دوسروں کو کیا کیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو کہاں سے بات کریں گے. آپ کو میرے سامنے آئے آپ بھی سامنے آئے یہ مکتب بہت غنی ہے. مکتب اہل ہے. تو میں اس کر رہا ہوں کہ ان چار ان کے ائمہ ہیں نا ائمہ اربعہ جنہوں کے تو اس میں سب سے بڑے کون سے امام اعظم. انہوں نے خواب دیکھا تھا آپ کو یاد ہے کہ ایسے امام اعظم نہیں بن گئے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا منہ کھولا اپنے دہن ڈال دیا تو وہ امام اعظم تھے. خواب میں جو ایک لعاب دہن لے لے امام اعظم ہے جس نے برس برس رسول کی زبان حقیقت میں چوسی ہو. وہ فرماتے ہیں اس میں ان کا فتویٰ جس کو ابن امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے تفسیر الکبیر اس میں اس نے پہلے فتویٰ کوٹ کر کے پھر بحث کیے کوثر. اس کوثر پہ بڑے بڑے قلم چلے کہ بھئی یہ تو آ گیا انا آتینا کل کوثر. اور کس کے جواب میں آیا تھا؟ ایک بدماش ترین شخص تھا وائی ابن بھائی بدماش تھا لوفر تھا. اس نے تانا کسا تھا جب آپ کے آخری فرزند جو حضرت خدیجہ سے تھے عبداللہ کی بہن تو مدینہ پیدا ہو گیا. اس وقت جناب خدیجہ کتنے فرزند پیدا ہوئے؟ جناب زہرا کے علاوہ بیٹے بھی تو ہے نا. قاسم ابو القاسم اس میں بنیاد رسول جناب خدیجہ کے وطن سے ہوتے. ایک طاہر ایک طیب بات کہتے ہیں یہ دو الگ الگ شہزادے بات کہتے ہیں ایک ہی کا نام ہے. محمد بھی نام ہے تو کہتے ہیں الگ الگ ہے. اور ایک ہے آخری عبداللہ. تین سب نام ہے. تین حضرت خدیجہ کبریٰ کے وطن سے تھے اور پھر شہزادی صدیقہ سلام علیہا تھی. جب آخری فرزند عبداللہ کو آپ دفن کر کے جا رہے تھے تو اس لوفر نے تانا کسا. اب دیکھیے غور رکھیے گا آپ تاریخ پڑھتے ہیں اس سے تجزیہ نکالنا ہوگا. کچھ چیزیں تاریخ نہیں بتاتی ہے آپ تجزیہ کرتے ہیں. اب اس کافر اس بدماش اس اوباش کی فکر ذرا دیکھیے. میں کہتا ہوں اس نے تانا کسا لیکن کام کی بات ہمارے لیے بڑی کر گیا. اس نے کہا یہ آخری بیٹا تھا بس اب تر ہو گیا اب اس کا دین کون چلائے گا. اب دین ختم. اوباش ہے بدماش ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دین کو چلانے والا کوئی قریبی نہیں ہوگا بلکہ اس کی اولاد ہی دین لے کے جائے گی. اس کا وارث ہوگا. وارث دین کون ہوگا؟ اولاد. اس لیے سب سے زیادہ ہم نے کس پہ اولاد تلوار سے بھی قلم سے بھی یاد رکھیا. دونوں ہے
دشمن کے تلوار سے جہاں تک جتنی قتل سادات اولاد رسول کا ہوا ہے نا کسی بھی طبقے کا نہیں ہوا. دیواروں نے چن دیے, خون کا گھارا بنایا, چن چن کے مارا سادات. لیکن ابھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں امام فخر الدین رازی. انہوں نے بے شمار اس کی معنی کی. اب دیکھیے آپ پڑھا لکھا رہتا ہے, آپ اس چیز کو جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ کا مرادی معنی کہ میں کہتے ہوئے کیا مراد دے رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں کہ سامنے والی مراد یہ دے رہے ہیں. لیکن مرادی معنی میں کبھی بھی حقیقی معنی فوت نہیں ہوگا. اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر ختم. مرادی معنی میں حقیقی معنی, اصلی معنی, ڈکشنری معنی جو آپ دیکھتے ہیں وہ موجود ہے. اب کوثر کا میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ کوثر ہے خیر, جہاں بھی آپ ترجمہ پڑھیں گا لکھا ہو خیر کثیر, کیونکہ ہر شے کی کثرت تو اچھی نہیں ہے نا. کربلا نے اس کی مثال واضح کر دی کہ بعض اوقات قلت کثرت پہ اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ کثرت ختم ہو جاتی ہے اور قلت قیامت تک باقی رہتی ہے. تو شر کی بھی کثرت ہے, گناہوں کی بھی کثرت ہے, بدیوں کی بھی کثرت ہے, گندے انسانوں کی بھی کثرت ہے, نیک لوگوں کی بھی کثرت ہے. یہاں کیا کہا کوثر. اور بری کثرتوں کے لیے قرآن میں کیا لگتا ہے تکاثر. اس کے معنی بھی کثرت ہے, اس کے معنی کثرت ہے. لیکن یہاں کوثر کا خیر کثیر, تو ان آدھائی میں کہا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا, ہم نے اس کو مان لیا. زہرا نہیں خیر کثیر, زہرا نہیں خیر کثیر. جس کو بھی آپ خیر کہیں گے وہ زہرا ہے. اللہ نے خیر کو جو وجود دے دیا وہ وجود ہی فاطمہ بنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, خیر کثیر ہے. اب جلال کا قدم یعنی ایک کوثر کا معنی ہے حوض. حوض کوثر. جب سرکار گئے تو آپ نے جب یہ حوض دیکھ یہ کیا ہے سرکار, یہ وہی ہے جو آپ کو دیا ہے. کیا بات ہے, جبریل کو پتہ دیا ہے, رسول کو پتہ ہی نہیں دیا ہے. یہ وہی تو کوثر ہے جو آپ کو دیا ہے. اچھا یہ کوثر ہے تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید اور انتہائی شہد سے زیادہ میٹھا. وہ پیئیں گے انشاءاللہ. حوض کوثر. اب دلیل بھی تو دیں گے نا, تو دلیلوں نے کیا دی, کیونکہ اس حوض سے تمام جنت کی نہریں نکل رہی ہیں تو کثرت ہو گئی نہروں کی. دوسری انہوں نے جو معنی لکھا وہ کثرت کا مطلب ہے نہریں کوثر. یہ تو حوض ہے نا, مرکز ہے. اس کی کیا انہوں نے دلیل دی کہ اس میں چونکہ لوگ پانی تو الناس کی, انسانوں کی کثرت سے یہ خیر کثیر ہوگی. تیسری انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے خیر کثیر علماء عطا کی ہے. یعنی ہم نے آپ کی امت میں کثیر علماء عطا کی, اور اس کی دلیل کیا ہے رسول کی حدیث. وہ ہمارے یہاں بھی ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بات ہو گئی. اب تین چیز. اب چوتھی چیز میں بات ہے وہ اولاد ہو, لیکن اس سے پہلے لفظ ہے کیلا. اب یہ فرق آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. کالا اور کیلا میں کیا فرق ہے؟ کالا مانا اس نے کہا یعنی کوئی ہے, کیلا مانا کہا گیا. میرے لہجے سے آپ بتا رہا ہے ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد ہے, تو آپ کہیں گے تو لگا نہیں کوئی وزن نہیں ہے. میں کہا قلم خوب چلائے لیکن آخر میں حق ظاہر ہو گیا.
آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے اب دلیل دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ اولاد ہے اس لیے کہ یہ سورہ آیا ہے اس بدماش کے تانے کے بدلے. اس نے کیا کہا؟ اب تبتر ہو گئے، اولاد نہیں، منقطع نسل ہو گئے، یہ کہا تھا. اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. اب وہ اس مسئلے کو کوٹ کرنے کا مجھے دلیل دی. اس نے کہا کہ ایمان عادت کا مطلب ہے اللہ نے تحفہ دیا ہے. اگر اللہ نے کوثر کے بدلے عوض لے لیا ہے تو واپس تحفہ نہیں دے سکتا. ہے ہمارا خالق مالک ہے، لیکن اگر اس کا بدلہ اللہ لے لے واپس نہیں لے گا. اب اس سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ عوض دیا تھا یا ویسے دیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ عوض دیا ہے رسول نے اور اللہ نے لیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب تو نمازیں پڑھ اور قربانی دے. تو عوض تو لے لیا. اب اللہ پر واجب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے نسل زہرا ختم نہ ہو. وہی ختم کر لی. دو خاندانوں کی کتنی ختم کرنے کی کوشش کی. حجرے بنائے جاتے تھے 40 سیدوں کے، لاشیں ہوتے تھے نام بمابدیت کے. ایسے دور بھی رہے. لیکن قرہ ارض کوئی ایسا نہیں ہے. قبلہ ہم تو گاؤں میں بھی جاتے ہیں، جہاں یہ سائیکل رکشہ میں جاتا وہاں بھی چلے جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں گیا قبلہ، وہاں سے 15-20 گاؤں چھوٹے چھوٹے پہلے آئے اور کمال ڈرائیور کا بھی پہلے گیا. علی پور چکر سے بہت آگے، یعنی کھیتوں میں سے گاڑی جا رہی. پتہ چلا جو پانی تھے وہ کسی کی. آپ سندھ میں چلے جائیں سیدھے، مری کے علاقوں میں جہاں برف پڑ رہی ہے پتہ چلا وہاں بھی سیدھے ذکر حسین مان کیا. اللہ نے کہا کوئی قرہ ارض نسل زہرا سے خالی نہیں چھوڑوں گا. اس لیے ایک بھی، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ نسل چلی اس سے اب بحث ہو جاتی ہے. صاحب تو بیٹے دیے لے لیے، اللہ نے دی اور لے لیے. اور میں نے یہ بات اور بلاعوض کی بات کی ہے. زہرا عطا کی، تحفہ عوض معاوضہ بدلہ دے لیا. نمازیں پڑھ، کون سی نمازیں پڑھ؟ شکرانہ. واجب تو پڑھتے ہی تھے نا، شکرانہ پڑھتے. کبھی کوئی مولوی صاحب کہتے تھے کہ دارہ کے بعد واجب پڑھنی شروع کی تھی تو واٹس ایپ پہ بہت میسج چلتا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وضاحت کر دوں، واجب تو پڑھتے ہی تھے، واجب تو تھی. کیونکہ یہ بھی فیشن ہے نا کہ آگا پیچھا کاٹ دو مولوی صاحب سے اور وہ مطلب کی بات دے دو جس سے کہ ان کی رسوائی ہو جائے. رسوائی آپ نہیں کر سکتے. اللہ چاہے گا تو رسوا خود بخود ہو جائے گا، کہے یا نہ لکھے. یہ لکھنے اور کہنے میں رسوا تھوڑی ہوتا ہے. وہ بہت عادل ذات ہے. وہ جب چاہتا ہے جو دین کی خلاف جائے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. بے دینی کسی نے کی نہیں رسوا ہوا. اب کچھ کہے نہ کہے، خلوتوں میں جا کے زمین کی تہوں میں گم ہو جائے اللہ وہاں بھی رسوا کر دے گا. اسے دین بہت پیارا ہے جناب. 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو جس نے وقف کیا ہو اسے دین بہت پیارا ہے. کہاں کہاں رہے نبی آزمائشوں میں؟ امام حسین جیسی ذات اتنی بڑی قربانی دی دین کے لیے دی نا، تو اس کو دین بہت پیارا ہے. ہمیں خبر یہ رکھنی چاہیے دین تو نہیں خراب کر رہے ہم. ایک درود بھی دیجیے
زینب ہے سب سے بڑی، کلثوم ہے دوسری، رقیہ، اور جناب زہرا سب سے چھوٹی۔ تو میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ تقریباً 28 سال تک عقد رسول میں رہیں بی، ٹھیک ہے، اور 1 سال عام الرزق کا اس نے شادی نہیں کی حضور نے، وہ غم میں رہے۔ 2 عام الرزق آپ کے گزرے ہیں، ایک ابو طالب و خدیجہ کا عام الرزق مانا غم کا سال، اور ایک حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے عام الرزق 2 رسول ہیں، اسی سے لوگ گنتے تھے، پہلا عام الرزق، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی عام الفیل کے بعد پھر عام الرزق میں شروع ہوا، ہجرت کے بعد ہجری سال شروع ہو گیا، کیلنڈر مرتب ہو گیا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ تھی، لیکن رسول کی بیٹی نہیں، رسول نے پالا ایسے کہ لوگ بھول گئے کہ یہ خدیجہ کی بھانجیاں تھیں۔ جب اب ہوا خدیجہ ساتھ تھی، اور رسول عظیم رسول جس نے 400 اصحاب صفہ کو گھر سے کھانا کھلایا، وہ 400 کی تعداد کا کہنے والا، وہ جو چبوترا مدینے میں دیکھ کے آتے ہیں زائرین، جس میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کہا بھی کچھ نہیں تو وہیں بیٹھے رہتے، اور کھانا کون پکا کے دیتی تھی؟ زھراء بی بی کی ہتھیلیوں میں کٹھے پڑ گئے تھے چٹیاں پیس کر، کہنا بہت آسان ہے، فاطمہ بننا مشکل ہے۔ بابا جان میں عموماً آرام کر رہی ہوتی ہے، یہ چکی چل رہی ہوتی ہے، گردش میں ہوتی ہے، فرمایا زیادہ یہ ملائک اس کو پیس رہے ہوتے ہیں، جو پیس رہے ہوتے ہیں خود نہیں، جو ذرا بات ہے نا، ایک دن آئے تو دیکھا کہ وہ جو لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے اس پہ خون کے قطرات جمے ہوئے تھے۔ اب رسول اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو بات ہے نا، مجھے بتائیے اس دنیا جہان کی شہزادی ہے ایک طرف، یہ کائنات کی شہزادی ہے، اس کا لباس دیکھیے، اس کا رہن سہن دیکھیے، انگریز کے لباس کو ہماری بچیاں کاپی کرتی ہیں، زہرا کا لباس کیسا ہے؟ ایک لباس کیا تھا شادی، وہ جو خدیجہ نے رکھا ہوا تھا، دیکھ چکے تھے کہ پہ بند لگ گئے میری بچی کے لباس، وہ لباس جب لے کر آئی ہیں شوہر کے گھر، مولا کائنات کے گھر، تو کسی نے ندا دی بے لباس ہو، تو ہم کیا کرتے؟ پرانا دیتے۔ بیوی نے کہا نہیں، اللہ کی راہ میں پرانا، تو پھر اللہ نے کیا دیا تھا، کیا انعام دیا تھا؟ پورا سورہ حل کا سیدہ اظہار ہے، آیت ترتیب کا سیدہ ہے، آیت مبارک کا سیدہ ہے، آیت مبدت کا سیدہ ہے، قوثر کا سیدہ ہے۔ ہم نے تمہیں یہ دیا تو یہ تحفہ ایسا ہے کہ اس کا میں بدلہ لوں گا، نمازیں پڑھ شکرانے کی، اور قربانی بھی دے۔ یہ 4 بیٹیاں نے بنائی ہیں، اب اس کی ایک دلیل سن لیجیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے سلم سے زہرا کے علاوہ اگر 3 تھیں تو فدق صرف زہرا کو کیوں دیا؟ جو تاریخ دلیل ہوگی نا، آپ تو وکیل صاحب آپ کو سمجھ گئے ہو، جب میرے جیسا انسان یہ نہیں کر سکتا، سب کا کاٹ کے کو دے دے، تو وہ شریعت لانے والے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیے محبت میں جیسے باپ ہوتا ہے، یہ بڑی خدمت کرنے والی ہے، اس کو دے دیا۔ 3 دلیلیں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ دی، وہ کہاں گئی بھائی؟ فتح میں ان کا حصہ کیوں نہیں مانا؟ دوسری، جب زہرا مانگنے آئی تھی تو 3 بیٹیوں کی اولاد کیوں نہ آئی کہ ہماری ماں کا حصہ بھی تھا؟ نہیں آئی، کوئی ایک تاریخ بتا دی جائے۔ اب تو ان کی زبانوں سے نکل گیا نا، پرنالے میں جو کچھ ہوتا نا وہ نکل آتا ہے،
گندگی نکل آتی تو اچھی چیز نکل آئی، اچھی چیز نکل آئی کہ اس نے گستاخی، لیکن بجلیاں پڑ گئی ان کے اپنے ذہنوں میں. وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے ان کے حلقے میں کتنا پازیٹیو اثر ہوگا آپ کے لیے. ایک جگہ میں جاتا ہی تو مجھ سے پتہ ہی کیا ہوگی بھائی، جب میں یہاں آیا ہی نہیں تو میں نے تقریر میں کون سی غلطی کی؟ آپ کہیں وہ جب یہاں آئے ہی نہیں آئے تو غلطی کون سی کر گئے بھائی؟ جب نہ آئے تو غلطی نہیں ہوگی نا. اگر آ کر غلطی کی ہے تو اس کا مطلب میں آیا ہوں، تو تم نے جو بکواس کی ہے کہ وہ یہ کیا تو مطلب گئی تھی نا. تو بات اتنی ہے گئی کون ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے نا، گئی کون، اس کی حیثیت کیا ہے. رسول نے فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس فضیلت کو بھی توڑا اس لیے دیا کل میں چلی کہ لوگ متوجہ نہ ہو. آپ نے قطر نہیں کہا کہ جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کو جگر کی عربی آ گئی، رسول کو نعوذ باللہ نہیں آتی تھی. آپ نے فرمایا بغیر تو منی میرا حصہ ہے، یعنی جو میں ہوں فاطمہ اس کی حصہ دار. عزت اسی لیے دیتے ہیں. ایک مرتبہ یہ حدیث بھی جاری کیا مختلف مقام پہ فرمایا. آپ نے کچھ پروگرام تو دیکھے ہوں گے تو رسول بھی کرتے تھے مسجد نبوی میں، سوال کرتے تھے تو انعام دیتے. آج کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے بہترین صفت کیا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیا مسئلہ نہیں کیے. یہ بھی ہے لیکن یہ وہ خیلی خوب صفت نہیں ہے، بہت اچھی صفت نہیں ہے. سلمان نے کہا سرکار میں بتاتا ہوں. میں ہاں بتاؤ. بہترین صفت یہ ہے کہ نامحرم کی آواز نہ سنے نہ سنے. تو میں جواب تمہارا بالکل درست ہے کہ یہ تم نے نہیں دیا. کہاں بالکل سرکار میں سلمان ہوں. جب آپ نے سوال کیا میں سرتے سرتے دہلیز زہراء پہ چلے گئے. بیوی کھڑی ہوئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. آپ فاطمہ تو بات فاطمہ میرا حصہ ہے، جو رسول ہے فاطمہ اس کا حصہ. سوال یہ گئی کون؟ کون گئی ہے؟ رسول کی بیٹی گئی ہے. رسول کی بیٹی جو کہہ رہی ہے یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی. اگر آپ نے ذرا سی ان کی بات پہ ادھر ادھر ہو گئے تو پہلے تو سب سے پہلے قرآن کے منکر ہو گئے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو سب سے پہلے آپ قرآن کے منکر ہو گئے. ایک بلندر جو دل جمع ہوتا ہے. دو دلیل ہو گئے جیسا کہ اگر وہ تھیں یا ان کی اولاد تو جاتی ہے نا. آپ نے دیکھو سینکڑوں مقدمات ہوتے ہیں. ایک وہ تو ماں باپ نہیں ہے تو بیٹی نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے تو اس کے بچے نکل کے آ جاتے ہیں کورٹ میں. جناب ہم بھی حصے دار ہیں. وہ کہاں تھے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ مباہلے میں جمع کا صیغہ ہے، وسعت ہے صیغے کے اندر. اللہ جانتا تھا کیسی کیسے دماغ آئیں گی، گلیاں آئیں گی، تو اللہ نے کہا وسعت دوں گا نساء و نساء کو. اور عربی میں یہ کلیہ ہے کہ نساء چونکہ امراتن کی جمع ہے، امراتن کہتے ہیں عورت کو، جمع اس کی جمع نساء. یہ نساء جب رجال کے مقابلے میں آئے گی یعنی مردوں کے، رجل کسے کہتے ہیں مرد کو، رجال جمع ہے. رجال کے مقابلے میں نساء آئے گی تو ترجمہ ہو جائے گا عورتیں، بیویاں. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے یعنی شوہر بیویوں پر حاکم ہے. اور اگر یہی نساء ابنا کے مقابلے میں آئے گی تو پھر یہاں ترجمہ عورتیں نہیں ہوگا، بیٹیاں ہوگا. تو یہاں کیا ہے؟ ابنانا و ابنا. اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. نساء و نساء کو اس مطلب ہے کہ وسعت تھی نا. وسعت ہے تو پھر ایک بیٹی رسول لے کے کیوں چلا؟ اگر چار تھیں تو وسعت تھی، بات بیٹیوں کی تو چاروں کو لے کے چلتے. لیکن صرف زہراء ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سلبی رشتہ نہیں کرتے. ان کو پالا ایسا تھا رسول نے کہ لوگ سبھی بیٹیاں سمجھتے رہے، ان کو تعظیم یہ دی.
اب بات ختم ہو گئی، دلائل دیتی ہم نے، ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا چلیے مان لیے ہو بھی جائیں، لیکن فاطمہ جیسا درجہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ فاطمہ صرف ایک ہے، اللہ نے کہا میں نے ایک کوثر بنا کر بھیجی ہے، لفظوں میں بھی اور طے کرنے بھی۔ نہ کعبے پہ کوثر کے مقابلے میں کوئی لا سکا، نہ آج تک اس کائنات میں زہرا کے برابر کوئی آ سکے گا۔ اللہ کا گفٹ ہے بھائی، تحفہ ہے اس کا۔ آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ سورہ تو بہت بڑی بات ہے، سورہ کوثر پڑھی تھی نا، کوئی لمبی چوڑی سورہ نہیں پڑھی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں حروف اور لفظوں کو بھی اگر میں پرو کر کتاب بنا دوں تو وہی حروف تم استعمال کرتے ہو، اس طرح کی ترکیب تم نہیں لا سکتے، تو جب میں زہرا کو کوثر بنا کے بھیجوں گا۔ اس لیے مباہلے میں بھی دلیل بن گئی۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیجیے، وہ جو نجران سے آئے تھے وہ مرد تھے نا، کوئی عورت بھی آئی وہاں پہاڑی پر، کوئی بچہ آیا کسی آگوش میں کہ ہم ان کے مقابلے میں بچے لائیں۔ مرد آئے ہیں مردوں کے مقابلے، لیکن کوئی عورت نہیں نکل سکی۔ عیسائی چھلنی میں چھان کر بھی ایک عورت نہ لا سکے۔ اس لیے وجود زہرا دیکھ کر تو ان 70 علماء ایسے نہیں کہ وہ جاہل نہیں تھے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا فلاں ملک میں تو نام لینا بھی اس وقت زبان کی نجاست ہو جائے گی، کہ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی میراث علم تھی لیکن پہنچ نہیں اور بھی، ہم انہیں کہتے ہیں پڑھے لکھے۔ جتنی بد تہذیبی وہاں آپ کو ملے گی کہیں نہیں ملے گی۔ اسلام سے انہوں نے کچھ اچھائیاں دی ہیں اور بدتمیزیاں ماشاءاللہ ہو مسلمانوں کو دیکھیں، اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سی پینٹ پہنی وہی پہنیں گے، اس نے بال کیسے کٹوائے وہی کٹوائیں گے۔ یہ ہماری ہے احساس سے کمتری، احساس سے کمتری۔ اللہ نے کہا عورتیں، میں نے نمونہ دیا زہرا، میں نے نمونہ دیا کہ میں زینب، میں نے نوجوانوں کے لیے نمونہ دیا اکبر، جہاں حسن یوسف بھی مانگ پڑ جائے وہ ہے علی اکبر۔ کتنے دنیا کے نوجوان ہیں جن کو بازار دے کے رک جاتا ہو، کہ روایت میں مولا عباس اور مولا علی اکبر جب گزرتے تھے بازار میں آمد و رفت بند ہو جاتی تھی، مختلف علاقوں کے لوگ رک جاتے تھے حسن دیکھنے کے لیے شہادت۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں ان 70 میں سے 7 نکل کر ہے، 7 جنہوں نے خوب سوچا کہ ہاں ہم نے آج تک ایسی غلطی نہیں کی۔ اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے تمام تر ریاضت کرنے کے بعد خوب سوچ کر کہ بھئی ہم سے بھی آج تک خطا نہیں ہوئی ہے، علامہ سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب وہ سانپ آ گیا ہے، پہاڑی پر ہے، رسول چلے، آگے آگے رسول ہیں، آگوش میں بچہ ہے، انگوش سے بچہ تھاما ہوا ہے۔ ان کا یہ کون ہے؟ یہ چادر میں کون ہے؟ کہ یہ رسول کی بیٹی ہے۔ اب مباہلہ نہ کرنا، یہ اگر اوروں کو لاتا بات اور تھی۔ اس کا مطلب علی کو دیکھ چکے تھے، رسول کو 3 دن کا وہاں دیکھ چکے تھے، حسنین کو مسجد کے اندر دیکھ چکے تھے، صرف زہرا نہیں دیکھی گئی تھی۔ جب زہرا آئیں تو پنجتن کامل ہوئے تو ان کی آنکھوں نے کہا کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے اور جب اشارے چشم کریں گے، پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے، اگر انہیں دست دولت ایک نصرانی روح زمین پہ باقی نہیں رہے گا، جزیہ لے دو، مباہلہ نہیں کرنا۔ یہ ہے اہل بیت، اور یہاں اہل بیت نے آ کر بتایا کہ علم کے بدلے اگر علم آتا ہے تو ہم تلواریں لے کے نہیں جاتا۔ ہم نے بتایا ہے کہ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا بلکہ آل محمد کے کرداروں سے پھیلا ہے۔ تلوار سے
سے اسلام کہاں پھیلے گا؟ جب ایک کافر کٹری گیا تو وہ کہاں سے مسلمان ہو؟ مجھے بتائیے پہلے. کامن سینس کی کوئی چیز ہوتی ہے. مشرک جب تلوار سے کٹ گیا تو مشرک ہی مر گیا. بات تو تب ہے کہ علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہو اور خیبر کا یہودی دیکھ رہا ہو. وہ سب مدینے میں آیا ہوا تجارت کے رستے سے یہ واقعہ ہوا. یہ ہے علی. جو نوجوان کہتے ہیں نا تلوار کیوں نہیں اٹھائی, جواب دیکھ لیجیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. تلوار سے اسلام نہیں پھیلا, یاد رکھیے. اخلاق کے حیثیت سے اسلام پھیلا. تلوار چلانا علی کی مجبوری ہے, شجاعت نہیں ہے. ہم نے خیبر شجاعت سمجھی ہوئی ہے. ڈاکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک میڈیسن کا ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک سرجری کرتا ہے. وہ مرض دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ کنٹرول ہو جائے گا دواؤں سے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ میڈیسن سے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے, تو وہ اب سرجن کے پاس بھیجتا ہے. یہ اس حصے کو کاٹنا پڑے گا. اس نے تو کاٹ دیا تو آپ کو صرف پیسے فیس دیتے ہیں 25,000 1 لاکھ. اس نے بھائی جسم کاٹ دیا آپ کا, چھری چلائی, پیٹ کاٹا, سینہ کاٹ دیا, اور آپ اس کو اجرت دے رہے ہیں, خوش ہو کے اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کو نکال دیا جو پورے بدن کا ناسور تھا. علی نے بھی اس کو کاٹا جو انسانیت کا ناسور تھا. گلے میں رسی پڑی ہے تو اس نے کہا ہاں یہ علی تو وہی ہیں, جوان تھے آپ, بوڑھے تھوڑی تھے. اس واقعے میں کوئی بوڑھے تو نہیں ہیں, علی تو وہی ہیں. اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ علی نہیں ہو سکتا جس نے نقشہ پورے خیبر کا بدل دیا ہو ایک دن میں. ایسے کمزور ذلیل نہیں لوگ اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. اس نے کہا ایک شخص سے کہ یہ علی ہے, کہا علی ہے. اس کو پھر بھی یقین نہیں ہے, 50-50 ہے کہ نہیں وہ علی نہیں ہو سکتا. اب مولا کے سامنے آیا, انت علی ابن ابی طالب, فرمایا ہاں. کہ اگر تو وہی علی ہے جو خیبر میں تھا تو گواہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کسی نے پوچھا یہودی تھا تو مسلمان؟ کہا مجھے آج پتہ چلا ہے بندگی کسی کے جہاں اس نے کہا اس نے تلوار اٹھائی, جہاں اس نے کہا اس نے گردن جھکا دی. یہ ہے علی کی سیرت. علی اٹھے ہیں, یاد رکھیں علی اٹھے ہیں. غلط فہمی آپ کو کہ اٹھے نہیں گئے, ہو سکتا ہے کہ ہمارا گھر میں اور نہ ہو کے جائے, اٹھے ہیں علی. اب اس کو یوں سوچ لیجیے, علی اٹھ جاتے اور تلوار اٹھ جاتی تو باہر کیا ہوتا؟ رہتا ہے. لیکن یہ علی ہے, اپنی سوچ سے علی کو نہ ناپیے خدا کے لیے. اگر علی کا کوئی عمل آپ کی سمجھ میں آ گیا تو وہ علی کا عمل ہی کہاں رہا. ہم ایک قوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء کمریں دوہری ہو جاتی ہیں کہ اللہ علی نے کیا کہا. یہ پوری حوض میں تعلیم اس لیے آپ پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھیں, حدیث کو سمجھیں. ہم تو 2 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں بس. تو وہاں 30-30 40 سال علماء کی کمریں دوہری ہو جاتی ہیں ایک قول علی کو سمجھنے کے لیے. بہت سے سوالات ایسے اس میں جسارت مت کیا کیجیے. یا اس مولوی کا کہانی لے رہے بلکہ عمل علی کو چیلنج دے رہے ہیں. یعنی آپ بہتر جانتے تھے, علی نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے کیا کرنا چاہیے, زہرا نہیں جانتی تھی کیا کرنا چاہیے. علی اٹھے ہیں, زہرا سامنے آ گئی. یا علی آپ میرے بابا کی نبوت کے ناصر تھے, میں آپ کی ولایت کی ناصر ہوں, اب آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گی. اور میں عموماً میں سوچتا ہوں دستہ بان کی بیوی بھی یہاں گستاخی نہ ہو جائے کہ شاید میری بیوی کو یہ یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ابھی میرے باپ کو کتنے دنوں میں گئے تھے, شاید کہہ رہا ہوں
توقع نہیں تھی کہ یہ مسلمان یہ کریں گے. گئی. کون ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ علی کو بات ہے. جانتے ہو یہ تحریر کون سی ہے؟ جعفری اذن کے بغیر اندر نہیں کرتا. آتا ہوگا وہی آتی ہو. تکرار ہو. ایک شخص نے لات ماری. بی بی اس روایت سے لگتا ہے کہ بی بی پوری طرح سر پہ چادر نہیں تھی. آپ نے دیوار کی اوٹ لے کر حجاب کیا. روایت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے چھپی. اس سے میں نے کہا کہ شاید توقع نہیں تھی کہ حرکت کرے گی. جب انہوں نے دروازہ توڑ کر گرایا ہے تو شہادتی در اور دیوار کے درمیان نہیں اور در میں ایک نوکیلی کیل تھی جو پہلو میں بے بس ہو گئی. اس سے بڑی مصیبت دروازہ شہزادی اور در و دیوار کے درمیان ہے زہرا. اس کو صدا بلند کیا فضت و ادرکنی، فضت جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا. حضرت حسین مجمع اندر ہے. مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی، گھسیٹا گیا. ایک انگلی اگر ٹوٹ جائے نا آپ کی ہوش نہیں رہتی. مولا علی سے بتایا تو بات ہم تک پہنچی کہ پسلی ٹوٹ چکی تھی. لیکن جو ہی وہ علی کے قریب سے گزرے ہیں نا ظاہر ہے کہ انہوں نے علی کو پکڑا تو آپ نے آواز مضبوطی سے پکڑ لی. علی کو نہیں لے جا سکتے. تو روایت کے بعد ہے کہ وہ علی کو گھسیٹ رہے تھے اور زہرا ساتھ ساتھ کھسک رہی تھی. ایک بدبخت ملعون ابن ملعون نے کہا کنفوس کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاتھ چھوڑا. یہ پہلا تازیانہ ہے خاندان اہل بیت میں جو پڑھا ہے. اگر تو آج یہ نہ پڑھتا تو وہاں کربلا سے شام تک تازیانہ نہ پڑھتے. آپ کی سب سے پہلے یہاں آئی، اس کے بعد امام جعفری صادق کے گھر کو ڈلایا گیا، پھر شام غنیمہ آئے. علامہ لکھی اعلی مقام فرمایا کرتے تھے خدا کے درجات بلند کرے کہ لکڑیاں در زہرا پر نہ آتی تو کربلا میں شعلے بلند نہ ہوتے. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت سلیم بن قیس ہلالی مولا کا صحابی ہے. یہ اس دن مدینے میں نہیں تھا. جب یہ مدینے میں واپس آیا تو کسی نے کہا کہ تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو گیا بھائی. تو یہ سلمان کے پاس آیا. سلمان میں نے یہ سنا ہے بابا صحیح سنا لیکن تم نے ٹھیک نہیں سنا. صرف دروازہ نہیں ملا، زہرا کا ہاتھ بھی، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، زہرا کا ہاتھ بھی تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں رہا. کیونکہ اس ملعون نے اتنے زور سے تازیانہ مارا تھا کہ روایت میں ہے کہ شہادت کے وقت بھی وہ زخم بھرا نہیں تھا. اس لیے مولا کائنات گریہ رکتا نہیں تھا جناب زہرا کے لیے. زندگی میں علی اتنا نہیں رویا جتنا شہادت زہرا پہ روئے. امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ مجھے مظلوم کہتے ہو، سب سے زیادہ مظلوم میرا بابا علی تھا. کیوں کہ میری ماں زخمی ہو کے گری ہے، میرا بابا بیٹھا ہوا تھا. حضرت حسین بیوی کو دفن کرنے کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ رکھ کر جو پہلا جملہ کہا ہے روئے ہیں اور کہا یا رسول اللہ. انسان غم میں اس کو پکارتا ہے جو سب سے نزدیک ہو. کہا یا رسول اللہ زہرا نے کچھ درد مجھے بھی نہیں بتائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتائے. کیونکہ عورت کی نفسیات ہے، خصوصاً بیوی اپنے شوہر کو وہ درد نہیں بتاتی جس سے شوہر غمزدہ ہو جائے. بیٹوں کو نہیں بتاتی، بھائی کو نہیں بتاتی. ہاں ماں باپ مل جائے تو بتاتی ہے. خدیجہ کو بتایا ہوگا. اسی طرح جناب زینب نے بھی درد کربلا کا کسی کو نہیں بتایا، شام کا نہیں بتایا، دربار کا نہیں بتایا، نہ بھتیجوں کو نہ اپنے شوہر عبداللہ کو. لیکن جب جنت البقیع میں آئی ہے تو کہا اماں ایک درد لے کر آئی ہوں. حضرت حسین سلیم بن قیس ہلالی اس کی جو بیوی ہے وہ سلمہ، وہ بھی خاندان زہرا میں ہے. یہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب میں آئی ہوں تو بیوی مسند پہ تڑپ رہی تھی.
دائیں بائیں کروٹ دے رہی تھی اور قریب تھا کہ آپ کی روح نکل جائے. میں جلدی سے گئی کہ مولا علی کو خبر دوں کہ زہرا مہمان ہے. تو میں جو گئی تو سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے. انہوں نے جب پریشان حیران دیکھا سلمہ کو پوچھا سلمہ کیا ہوا؟ کہا مولا لگتا ہے گھر میں جائیں گے تو زہرا نہیں ہوگی. مولا کائنات تیز قدم چلتے ہوئے اندر تشریف لائے اور دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کر سیدہ کا سر آہستہ سے اٹھایا, زانو اقدس میں رکھا اور فرمایا فاطمہ, آواز نہیں ہے, زہرا ام ابیہا ام الحسنین. اور اس کے بعد علی رو کر کہتے ہیں زہرا کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے بلایا ہو اور تم نے لبیک نہ کہی ہو. بس یہ کہنا تھا کہ بیوی کا چشم ہلکی سی کھلی اور کہا یا علی مجھے غسل آپ دیجیے گا, کفن آپ پہنائیے گا, حنوط آپ کیجیے گا, مجھے اتنی تاخیر میں جنازہ اٹھائیے گا کہ جب رات چھا جائے اور اندر رفت بند ہو جائے. شہزادی قربان جاؤں میں آپ کے کہ جو اپنے جنازے کو بھی بے پردہ نہ ہونے دے. اس کے بعد اسما بنت عمیس کو بلا کر اسما ہمارے عرب میں عورتوں کے تابوت صحیح نہیں اٹھائے جاتے, اس میں جنازے نظر آتے ہیں, تمہارے علاقے میں کسب بیوی ہمارے علاقے میں بنا کر دکھائے جیسے آپ نکالتے ہیں. تختہ لیا, اس میں برمے کی 4 شاخیں نصب کی, اس میں چادر ڈال دی. تو آپ نے کہا خدا حشر کی سختیاں تجھ سے دور کر دے. اسما کہا یا علی مجھے ایسے ہی تابوت میں رکھیے گا اور ساتھ چراغ لے کے نہ جائیے گا جو اپنی شبیہ پہ بھی نگاہ نہ پڑنے دے. میں کہتا ہوں بیوی اس وقت روح کا عالم کیا ہوا ہوگا جب آپ کی بیٹیاں بازار بے غیرت سے گزری ہوں گی, دربار شرابی میں کھڑی ہوں گی تو آپ پہ کیا لگی ہوگی. ادادارن حسین شہزادی نے وصیتیں کی اور وصیت میں کرنے کے بعد ایک عجیب وصیت ہے. کیا کہتے ہیں بچوں کا خیال کرنے میں سب سے زیادہ فرماتی ہیں میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھیے گا. یاری میرا بچہ یہ فطرتاً پیاسا ہے. جب اس کا نور میرے شکم اثر میں آیا تھا تو یہ مجھے وضو کے وقت یہ جملے کہتا تھا یا امی انا عطشان ہوں, اماں میں پیاسا ہوں. کبھی کہتا تھا انا عریان ہوں, اماں میرا لباس لوٹا جائے گا, اماں میری لاش کو پامال کیا جائے گا. ادادارن حسین امام نے غسل دیا. آیت اللہ تصویر کہتے ہیں کہ پورے جسم پہ پانی پہنچنا چاہیے. علی جیسا امام ہو, زہرا جیسی بیوی ہو, وہاں آپ نے دیکھا کہ بیوی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا رہی. ایک مرتبہ دست علی دست زہرا پر گیا, بیوی کا ہاتھ اٹھا, 7 لمحے مبارک متحرک ہوئے اور آواز آ رہی تھی یا علی میرے بچوں کو نہ بتائیے گا کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ درد زہرا دنیا سے لے کے چلی گئی. ادادارن حسین اس کے بعد آپ نے حنوط کیا, کفن پہنایا, تابوت تیار ہوا. سب سے پہلے اولاد کو بلایا اور روایت نہیں کہ سب سے پہلے چھوٹی بیٹی کو آواز دی, ام کلثوم ماں کی زیارت کرو, زینب ماں کی زیارت کرو, حسن ماں کی زیارت کرو. آخر میں کہا حسین بیٹا ماں کی زیارت کرو. دیکھا انگشت سے خط کھینچ رہے زمین پر. کہاں بابا ضرور آؤں گا لیکن ایسے ہی آؤں گا جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بس یہ کہنا تھا. شیخ عباس میں کہتے ہیں کہ بیوی کے بندے کفن ٹوٹ گئے. فرمایا میرے کربلا کے شہید, اے میرے کربلا کے بے کفن بیٹا. ادادارن حسین روایت میں ہے کہ شہزادہ سینے کی طرف نہیں آیا, چہرے کی طرف نہیں آیا, بلکہ ماں کے قدموں پہ اپنے ہاتھ ایسے رکھے اور ایسا گریہ کیا کہ ایک ندا بلند ہوئی, علی حسین کو ماں سے جدا کر دو. عرش والے حسین کا گریہ برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ آج اہل عرش حسین کا ماں کے تابوت پہ گریہ برداشت نہیں کر سکے. عصر عاشور جب صدا بلند ہو رہی ہوگی حسین ذبح ہو گیا, حسین مارا گیا. بس میرے آخری جملے ہیں, خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے اور امام زمانہ ہم پہ گواہ رہیے گا. میدان حشر میں صرف یہی
دفن کہاں ہوئی؟ مدینے کی آبادی کتنی تھی، کتنا ہجوم ہوگا جنازے میں، نہ حضرت حسین یہ زہرا تڑپتی رہی کہ باپ کا کوئی اسے تعزیت کا ایک جملہ کہے۔ مولا کائنات نے تابوت اٹھایا، حضرت حسین آپ نے دیکھا ایک سایہ ہے۔ احسن بیٹا یہ کون ہے؟ باپا کوئی بھی نہیں ہے، بات چادر ہے، زینب ہے، چاہتی ہیں کر رہی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زینب کو پہلے چھوڑ کر۔ میں کہتا ہوں یاری آپ کی غیرت کو یہی گوارا دیتا ہے۔ حضرت تابوت لے آئے، دفن ہو گئیں، یہ سوئی تو زہرا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہاں دفن ہو گئیں۔ جب پلٹ کر آئے ہیں تو اگلے دن بیویاں کہتی ہیں اماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں ضرور، یہ غم ایسا ہے کہ ہر امام اس غم میں رویا ہے۔ جہاں بھی زخمی پہلو یاد آیا، یہاں تک کہ چھٹے امام ایک دن خورما کھا رہے تھے، ایک مومن اندر داخل ہوا روتا ہوا۔ آپ نے کہا رونے کا سبب کا سرکار میں بازار سے گزرا تھا، ایک ضعیفہ تھی کچھ خرید کی جا رہی تھی، وہ گری تو اس نے کہا یا زہرا۔ امام کے ہاتھ سے خورما چھوٹ گیا، سر سے امام اتار دیا، فرمایا پہلے اس ضعیفہ کو لے کر آؤ۔ ضعیفہ جب آئی تو کہا ضعیفہ تمہیں چوٹ لگی تو تم نے میری دادی کا نام کیوں لیا؟ تو وہ لوگ کہتی آقا چوٹ پہلو میں لگی تھی تو بیوی کا پہلو یاد آ گیا۔ اللہ حسین اس لیے یہ زخم ایسا ہے، یہ غم ایسا ہے کہ ہر امام روتا رہا۔ اب بیویوں نے کہا تو کہا باپ نے ہاں ضرور جاؤ گی لیکن رات کی تاریخی ہونے دو۔ تقریباً تہجد سے پہلے امام نے اہتمام کیا، دونوں شہزادی آگے حسن پیچھے حسین، علی کبھی دائیں رہتے تھے کبھی بائیں۔ اس عالم میں جنت البقیع گئے یا قبر زہرا پر گئے اور کہا بیٹی جلدی جلدی ماں کی زیارت کر دو، پلٹ آؤ۔ حسن نے کہا بابا ہم ہیں آپ ہیں، کہا نہیں میں نہیں چاہتا کوئی آ جائے اور ان کے قد پہ نگاہ پڑ جائے۔ یعنی آج ماں کی قبر پہ اپنی اور بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو اتنا درد اور غیرت ہے، لیکن یعنی کاش بازار شام میں آ جاتے، وہاں بھی ایک اعلان کر دیتے کہ یہ مجھ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ بحق زہرا و علیہ و بالہ و بنیہا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ علی یا فاتح و بحق فاطمہ محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین بحق قصت المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہماری مجالس کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان کی صحیح کو اپنی عبادت میں شمار فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے روزی و رزق میں اضافہ فرما، ان کو ان کے خاندان کو صحت و سلام کی عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین اسی صف اعلیٰ جناب زہرا پہ تشریف لاتے رہے ہیں، مولا ان سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما، ان کو ان کے خاندان میں صحت و سلام کی عطا فرما، تمام امراض موذی و مبلغ سے تمام مومنات کو محفوظ و معمون فرما، جو مبتلا ہو چکے ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک بچہ علی اصغری اور اس کی اہلیہ اسی مرض میں مبتلا ہے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مولا اپنا خاص کرم فرما، اپنا رحم فرما، اپنا لطف فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما میرے مالک۔ بار اللہ واسطہ محمد علیہ محمد کی خدمت کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو مستقبل بعزت و روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكن وجهك طوعا وتمتع فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم۔